السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وقال تعالی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بات کے کرنے میں بھی اخلاص عطا فرمائے، سننے میں بھی اخلاص عطا فرمائے، نفسانیت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، قوی کرے، اور اس دنیا کے اس ماحول میں رہتے ہوئے، اس زمانے کے اندر رہتے ہوئے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرفتن زمانہ ہے، پر آشوب ماحول ہے، تو اس فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا، اس کو بچاتا ہوا، اور اس ایمان کو ترقی دیتا ہوا کہ اپنی قبر تک چلا جائے۔ اور جو اپنے ایمان کو بچا کر، ایمان کو ترقی دے کر اپنی قبر تک لے گیا، بس وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ہماری ساری محنت، اس ساری محنت کا حاصل یہی ہے کہ ایمان بچ بھی جائے اور ایمان ترقی کے راستے پر چل پڑے، اور بچا کر اسے اپنی قبر تک ہم لے جائیں۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کا ماحول یہ بہت ہی زہر آلود ہے، جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کا سبب دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اب اس دنیا کی محبت کو، دنیا کی چاہت کو کس طرح اپنے دل سے نکالا جائے؟ ظاہر ہے کہ ایک انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے، دنیا کے کاروبار کو انجام دینا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اس دنیا سے لا تعلق بھی نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور اللہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے ساتھ بھی تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ تو یہاں پر شریعت اور ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے
کہ اس دنیا کے اندر انسان اس طرح سے رہے، اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائے اور سنوارے کہ زندگی میں جو کام کرے شریعت کے تابع کرے، شریعت کے حکم کے مطابق کرے، اور ایک فکر دل کے اندر یہ پیدا کر لے کہ میں نے کوئی کام، کوئی کلام ایسا نہیں کرنا کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو۔ میں نے ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جب انسان اس بات کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کو میں نے ناراض نہیں کرنا، اور اس کے دل میں سچائی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے، تو اللہ اس کے دل کی سچائی کو دیکھ کر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ دل میں سچائی ہے، یہ بندہ میرا بن کے رہنا چاہتا ہے، میرا بن کے زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ اب ایسے مشکل حالات میں جہاں بے حیائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، دنیا کی چمک دمک ہو، مادیت عروج پر ہو، اس ماحول میں اللہ اس بندے کا مددگار ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو انجام دیتے ہوئے یہ شخص اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور اس دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن رہتا اسی دنیا کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا ہاتھ میں تو ہوتی ہے، دنیا دل کے اندر نہیں ہوتی، اور دنیا قابل مذمت وہی ہے جب انسان کے دل کے اندر وہ دنیا آ جائے، اور اگر یہ دنیا ہاتھ میں ہے تو مددگار ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت شیخ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ مشائخ نقشبند میں سے ہوئے، ان کے پاس ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، شیخ کی تلاش میں تھے کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا چاہیے، کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے۔ تلاش کرتے کرتے شیخ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ذہن میں جو بزرگی کا نقشہ تھا کہ کوئی جھونپڑی ہوگی، کوئی پرانا سا ٹاٹ کا لباس ہوگا، کوئی زندگی کی سہولیات نہیں ہوں گی، یہ کوئی نقشہ ان کے ذہن میں تھا، بزرگی کا نقشہ ایسا ہوگا۔ لیکن وہاں جب دیکھا تو وہاں تو بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، تکیے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، خدام خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک دل میں اشکال پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو دوست رکھا ہوا ہے، یہ دنیا کا اتنا سامان جمع کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ تو بس ایک مصرع کہا فارسی کا اور کہہ کر واپس چلے گئے، اور وہ مصرع یہ کہا، نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ بس یہ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ قریب کہیں بستی میں جا کر مسجد میں سو گئے۔ رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان حشر قائم ہے، لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، اعمال کا وزن ہو رہا ہے، ان کی بھی اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی۔ اب جب ان کے اعمال کا وزن ہوا تو کہا کہ بھئی ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تو تمہارا کام بن جائے۔ ایک نیکی، یاد رکھیے کہ ایک نیکی پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ جس نیکی کو آج ہم ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کر لیں گے، صبح کر لیں گے، شام کر لیں گے، ٹال دیتے ہیں کیونکہ اس کی قدر و منزلت کا آج پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، ماں بھی انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، دوست بھی انکار کر دے گا۔ ماں کہے گی میں نے تجھے جنا بھی نہیں تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دوست بھی، جس دوست کے لیے اپنے دین کو برباد کرتا تھا وہ دوست بھی انکار کر دے گا ایک نیکی کے لیے۔ آج نیکی کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آج انسان دارالعمل میں ہے، یہاں جو کچھ کر لے گا کل وہاں کام آئے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر ہے، اس کا موقع ہے، اسے کر گزرنا چاہیے، اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چھوٹی سی نیکی کسی بڑی نیکی کا ذریعہ بن جائے گی، کسی بڑی نیکی کا راستہ اور دروازہ کھول دے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جس چھوٹی سی نیکی کو معمولی سمجھ کر ہم کرتے ہیں،
کبھی اس خلوص کے ساتھ وہ نیکی ادا ہوتی ہے کہ وہ معمولی سی نیکی وہاں پہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اللہ کو وہ نیکی پسند آ گئی، کہا کہ اس وجہ سے بخشے دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی مخلوق تھی، جانور تھا لیکن تھی تو اللہ کی مخلوق، اس پہ ترس کھایا تھا، اس بنا پر تمہیں بخشے دیتے ہیں۔ فاحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی۔ تو نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے، اور جب نیکی کا موقع آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کا آخری موقع ہے، شاید اس کے بعد مہلت نہ ملے کہ اور میں کوئی نیکی کر سکوں، اس لیے کر گزرے۔ تو کہا اللہ کی طرف سے ہوا کہ حکم ہوا ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہارا کام بن جائے۔ اب پریشان کھڑے ہیں، کوئی نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک سواری پر کوئی بہت اللہ والے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ خدام بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی یہ کیوں پریشان کھڑا ہے، اس سے جا کر پوچھو کیا وجہ ہے۔ پوچھا، کہا جی مجھے تو ایک نیکی چاہیے، میرا کام بن جائے گا۔ تو فرمایا اچھا جو ہماری یہاں پر نیکیاں جمع ہیں اس میں سے ایک نیکی اس کو دے دو۔ اب ایک نیکی ملی، کام بن گیا، آگے بڑھ کر پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ کہا کہ یہ عبید اللہ احرار ہے رحمت اللہ علیہ۔ اب آنکھ کھلی، خواب سے بیدار ہوئے، دوبارہ خانقاہ میں پہنچے اور جا کر شیخ سے کہا کہ حضرت قبول کر لیجیے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ تو بتاؤ جو پہلے تم نے مصرع کہا تھا وہ کیا کہا تھا، ذرا کہو۔ کہ حضرت معاف کر دیجیے میری غلطی تھی۔ شیخ کو منکشف ہو گیا، میری غلطی تھی، معاف کر دیجیے۔ فرمایا نہیں، پہلے اپنی مرضی سے کہا تھا، اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہمارے حکم سے کہو۔ کہا کہ حضرت میں نے یوں کہا تھا، نمبردست کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ کہا تم نے صحیح کہا، تم نے یہ بات صحیح کہی، لیکن ابھی نامکمل ہے، اس کے ساتھ یہ اضافہ اور کر لو، اگر دارت برائے دوست دارت۔ انہوں نے کہا نہ مردست کی دنیا دوست دارت، تو شیخ نے کہا کہ یہ اضافہ کرو، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ دنیا کو دوست رکھے، اس دوست کے لیے اگر دوست رکھے پھر یہ دنیا مضر نہیں ہے، پھر اس کے لیے مددگار ہے۔ آج خرابی وہیں پر آتی ہے کہ جب ہم اس دنیا کو محبوب بنا لیتے ہیں، پسندیدہ بنا لیتے ہیں، اس دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی چاہت کو دل کے اندر بسا لیتے ہیں، بس یہ دنیا پھر وہیں پر مضر ہو جاتی ہے۔ چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، نہ خمارو نخرو فرزند و زن، کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا مال دولت سونا چاندی اولاد یہ دنیا نہیں ہے۔ چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا۔ اب جو چیز بھی اسے اللہ سے غافل کر رہی ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ مال ہے، کوئی اور مشغلہ ہے، اللہ سے اگر غافل کر رہا ہے تو یہ اس کی دنیا ہے۔ اب یہ قابل مذمت ہے۔ تو اس دنیا کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ کی نسبت، اللہ کے تعلق کو کیسے حاصل کرنا چاہیے، اور ایمان کو ترقی کے ساتھ اس دنیا سے نکال کر قبر تک لے جانا چاہیے۔ آخر اس کا راستہ اور طریقہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی نسبت، اللہ کی معرفت کس طرح سے حاصل ہو؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ چند باتیں حضرت نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کی نسبت اور معرفت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، جسے کہتے ہیں وصول اللہ، کہ بندے کو اللہ تک وصول حاصل ہو جائے، یعنی اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے، وصول اللہ، اس کی چند چیزیں ہیں، اگر اس پر انسان عمل کر لے اسے وصول اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کی نسبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان کے اندر جو برے اخلاق ہیں، اخلاق رذیلہ، فرماتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، کہ اندر اخلاق رذیلہ نہ ہو، برے اخلاق نہ ہو۔ اب یہ برے اخلاق کیا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ظاہر کے گناہ ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے باطن کے اور اس کے قلب کے گناہ ہیں،
اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ تو وہی ہے جو انسان ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، لیکن یہ کون سے گناہ ہے جس کو کہا کہ باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو؟ یہ باطنی گناہ اس کے قلب کے گناہ ہے، اس کے دل کے گناہ ہے۔ مثلا تکبر کا ہونا، عجب کا ہونا، حسد کا ہونا، بغض کا ہونا، کینے کا ہونا، کسی سے نفرت اور عداوت کا ہونا، حقارت کا ہونا۔ اب یہ ساری خرابیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، لیکن یہ خرابیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں اور اسے وہ خرابی نہیں سمجھتا۔ وہ تو زنا کو خرابی سمجھتا ہے، وہ تو چوری کو خرابی سمجھتا ہے، وہ تو ڈاکہ ڈالنے کو خرابی سمجھتا ہے، رشوت اور سود کو خرابی سمجھتا ہے، لیکن وہ تکبر کو خرابی نہیں سمجھتا، عجب اور خود پسندی کو خرابی نہیں سمجھتا۔ اور یہ دل کا تکبر، دل کی بڑائی، یہ ام الخبائث میں سے ہے کہ تمام خرابیوں کو جنم دینے والی اگر کوئی ماں ہے تو یہ تکبر ہے۔ ہر برے رذیلے کی جو جڑ ہے وہ تکبر سے ملی ہوئی ہے۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اخلاق کیا ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف انسان نیک عمل کر رہا ہے، نیکیوں کے اندر لگا ہوا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک نہیں کر رہا، صاف نہیں کر رہا، تو یہ دل کیا ہے؟ یہ دل اس کے اعمال کی گزرگاہ ہے۔ اس کے جو اعمال ہیں اس دل سے گزر کر اللہ تک جاتے ہیں۔ اب اس دل کے اندر جتنی صفائی ہوگی، تزکیہ ہوگا، تجلیہ ہوگا، تخلیہ ہوگا، اتنے ہی یہ اعمال اچھی حالت میں اللہ تک پہنچیں گے۔ ایک میلا کچیلا برتن ہو نا، ہانڈی ہو میلی کچیلی، اس میں آپ ذرا کھانا پکائیں، بہت لذیذ اجزاء، بہت قیمتی اجزاء اس کے اندر ڈال دیں، لیکن ہانڈی ہو میلی کچیلی، برسوں مہینوں کی رکھی ہوئی، جس کو بغیر دھوئے اس کے اندر وہ سب سامان ڈال دیا جائے، بہت قیمتی سامان، کھانا کیسا بنے گا؟ وہ سالن کیسا تیار ہوگا؟ وہ جو اس کا میل کچیل ہے نا، اس کی جو بدبو ہے، اس سارے لذیذ اجزاء کے اس کی لطافت کو ختم کر دے گی، اس میں کثافت آ جائے گی، اس میں اس کی بدبو اور اسمیل آ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ کھانے کے اجزاء تو بہت اچھے تھے، بہت قیمتی تھے، لیکن جس برتن میں ڈال کر پکایا گیا وہ برتن اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح سے جو انسان کا دل ہے نا، یہ بھی ایک برتن کی مثال ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کی گزرگاہ یہ دل ہے۔ اب اگر دل کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، بڑائی کا مطلب کیا؟ تکبر کا کہ اپنے کو یہ عظیم سمجھ رہا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، دوسروں سے نفرت کر رہا ہے، اور ایک طرف جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، ہر رکن کے ساتھ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو زبان سے تو یہ اللہ کو بڑا کہتا ہے، لیکن دل میں اپنی بڑائی کا قائل ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو افضل سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ اب اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اب اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں کس حالت کے اندر پہنچے گا کہ زبان سے اللہ کی بڑائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور دل میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح سے حسد کا مرض ہے، آج معاشرے کے اندر عام ہے کہ کوئی بھائی مسلمان ترقی کرتا ہوا، پھلتا پھولتا ہوا اگر کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کا کاروبار اچھا ہے، مکان اچھا ہے، صحت اچھی ہے، اولاد اچھی ہے، بیوی اچھی ہے، بہت سی نعمتیں ہیں، سواری اچھی ہے، تو بجائے اس کے کہ خوش ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے یا اللہ اس بھائی کی نعمتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بھائی کی نعمتوں میں اور برکت عطا فرما۔ لیکن آج دل میں ایک جلن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اسے کیوں مل گئی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ اس کے پاس نہ رہے۔ اب یہ جو دل کی جلن ہے نا، ایک جلن کی کیفیت کا ہونا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور کتنا خطرناک یہ مرض ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حاسد کی جو نیکیاں ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب کچھ کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی حاسد کی جو نیکیاں ہیں وہ جل کر اس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، حسد اس کی نیکیوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ تو
تو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا یہ برے اخلاق تو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر ہماری کچھ برائی کر دیتا ہے، کوئی مذمت کر دیتا ہے، تو ہمیں برا لگتا ہے؟ اگر برا لگتا ہے تو تکبر کی علامت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ باپ اگر بیٹے سے کچھ کہہ دیتا ہے، بیٹے کو برا لگ جاتا ہے۔ ارے بھائی برا کیوں لگتا ہے؟ باپ نے کہا ہے، کیوں برا لگتا ہے؟ اس کا مطلب بیٹے کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، اس کے اندر انا ہے، اور وہ انا اتنی زیادہ ہے کہ اس کی انا بڑی ہوئی ہے، باپ کا رشتہ چھوٹا ہو گیا، انا بڑھ گئی، اس لیے اسے برا لگ رہا ہے۔ اگر رشتے کا تقدس اس کے سامنے ہوتا، باپ کو بڑا سمجھتا، اپنی انا کو چھوٹا رکھتا، کبھی اسے غصہ نہ آتا۔ تو کبھی انسان کی انا بڑھ جاتی ہے، رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، تکبر کی علامت ہے۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اپنی زندگی بس ایک ڈگر پہ گزار رہے ہوتے ہیں، بس گزر رہی ہے۔ تو ہمیں اس برے اخلاق کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ یہ اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں، برے اخلاق۔ اس سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، اور اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اچھے اخلاق، تکبر ہے اس کی ضد کیا ہے؟ تواضع ہے، عاجزی، انکساری۔ اور اس کے دو درجے، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق میں سب سے کمتر سمجھے، بھئی میں سب سے کمتر، دوسرے مجھ سے سب بہتر، افضل، میں سب سے کمتر، اپنے کو کمتر سمجھے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے تکبر اور بڑائی پیدا ہو، بلکہ لوگوں کی خدمت کے اندر لگ جائے، ایسے کاموں کو اختیار کرے کہ جس کے کرنے سے انسان کے اندر ایک تذلل، ایک زاری پیدا ہوتی ہے، ایسے کاموں کو کرے۔ پہلے خانقاہوں کے اندر یہی ہوتا تھا کہ اگر شیخ یہ دیکھتا تھا کہ اگر مرید کے اندر تکبر کا مرض ہے، کہا جاتا تھا نمازیوں کے جوتے سیدھے کرو، نمازیوں کے لوٹے بھرا کرو، تاکہ تکبر کا، بڑائی کا مرض اندر سے نکلے۔ کیونکہ جب تک یہ انا ہوگی، اس وقت تک اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوگا، اللہ کی نسبت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ نسبت، وہ معرفت تو فنا کے ساتھ آتی ہے، اس انا کے ساتھ نہیں آتی۔ وہ یہ تو خودی کے اندر مبتلا ہے نا، اپنے کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور خودی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا۔ جب تک انسان خودی کو پامال نہیں کرتا، اس وقت تک خدا تک بھی نہیں پہنچتا۔ اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں۔ ناشکری کی عادت ہے، شکر کو اختیار کر لے۔ بے صبری کی عادت ہے، صبر کو اختیار کر لے۔ یعنی اس کی ضد کو جب اختیار کرے گا، اور علاج بالضد ہوا کرتا ہے، اس کی ضد کو اختیار کر لے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور خود بخود نہیں ہوں گے۔ آج ہم چاہتے ہیں خود بخود سب صحیح ہو جائے، خود بخود، یعنی ہمیں محنت مشقت نہ کرنی پڑے، خود بخود صحیح ہو جائے۔ ارے بھائی خود بخود کیسے ہوگا؟ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ تکلیف، کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ ہر کام کی جو ابتدا ہے وہ بتکلف ہوتی ہے، اور بتکلف کرتے کرتے پھر وہ بے تکلف ہونے لگتا ہے۔ لیکن ابتدا تکلف کے ساتھ ہے، ابتدا تکلیف کے ساتھ ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس تکلیف اور مشقت کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ یہ تکلیف، یہ مشقت، اس کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ ارے مجاہدہ کرے گا تو مشاہدہ ہوگا نا، بغیر مجاہدے کے مشاہدہ کیسے ہوگا؟ اس مجاہدے کے لیے، مشقت کے لیے ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے نا، سوچتا ہے کہ مجھے یہاں سے 2 کلومیٹر دور جانا ہے، اب بہت لمبا فاصلہ، 2 کلومیٹر میں کیسے جاؤں گا؟ اور ایک ہے ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کرتا ہے، نہیں میں نے وہاں پہنچنا ہے، بس ذہنی طور پر اس نے اپنے کو آمادہ کیا اور چلنا شروع کیا، پہنچ گیا، پتہ بھی نہیں چلا کیسے پہنچ گیا۔ اللہ تک پہنچنا بھی بہت آسان ہے، بس ذہنی طور پر آمادہ کر لے۔ ارے پھر تو اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوتی ہے نا، اللہ تیرے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ تو برے اخلاق سے اپنے کو پاک کر کے، خالی کر کے، اس دل کو اچھے اخلاق سے مزین کر لیا جائے، یہ وصول الی اللہ کا پہلا درجہ، پہلا قدم ہے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی کہ معاصی کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ ارے گھر کے اندر اگر انسان اپنے باپ کو ناراض کر دے تو باپ کی ناراضگی کے ساتھ گھر کا سکون، زندگی کا سکون چلا جاتا ہے، ایک حجاب، ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
کہ ادھر باپ کے اندر حجاب پیدا ہوا، ادھر بیٹے کے اندر حجاب پیدا ہوا، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو یہ حجاب بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح بندہ ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بشر ہے نا، اس کے اندر بشری تقاضے ہیں۔ لیکن اگر سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایک تو یہ کہ گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ٹھیک ہے بھولے سے ہو گیا، کسی نفسانیت شہوانیت سے مغلوب ہو کر ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا، نفس نے بہکا دیا، بھولے سے ہو گیا، لیکن بار بار وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اندر ایک بے چینی، بے کلی لگ جانی چاہیے، اور جب تک رو رو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اس گناہ کو معاف نہ کرا لے، اسے چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج لوگ پریشان کس چیز سے ہوتے ہیں؟ آج کہتے ہیں جی وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں، بڑے برے برے خیالات آتے ہیں تو اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، کبھی سوچا کہ وسوسہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ ظاہر ہے کہ غیر اختیاری ہے، اور جو چیز غیر اختیاری ہے اس پر قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک وسوسہ نہیں، 1,00,000 وسوسے آئیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کب ہونی چاہیے؟ کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اب جتنا زیادہ پریشان ہو کم ہے، اور جب تک رو رو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اللہ سے توبہ نہ کر لے، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے، اطمینان سے نہ بیٹھے۔ یہ پریشانی کا موقع ہے کہ گناہ کیسے ہو گیا۔ تو گناہوں کو چھوڑ دینا، آج ہم کیا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے اندر بھی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ ارے بھائی، یہ تو چھوڑنے کی چیز ہے، یہ تو ایک عزم اور ہمت اور ارادے کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، اور اس ہمت پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا اس پر کہ آدمی جب ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد کس طرح اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی ہندوستان کا بڑا مشہور شاعر تھا، جو غزل کا بادشاہ کہلاتا تھا، بڑا نامور آدمی تھا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کی حکومت تھی، اس میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، بڑے عہدے پر تھے، انگریزی دان تھے، لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے، زندگی کا رخ بدل گیا۔ اور کیسا بدلا؟ کہ جب اللہ والوں کا دامن انسان کو مل جاتا ہے، پھر ایک ایک چیز پر وہ اپنے آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت، یہ جو میری جاب ہے نا، یہ نوکری سرکار کی، یہ منصب ایسا ہے کہ اس میں خطرہ ہے کہ کسی پہ ظلم ہو سکتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس نوکری کو چھوڑ کر اس کو تبدیل کروا لوں کسی اور محکمے میں۔ حضرت نے کہا بہت اچھا، تبدیل کرا لو۔ اب انگریز سرکار کو درخواست دی کہ بھئی میں یہ عہدہ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے اسی کے وزن پر، اسی گریڈ پر مجھے دوسری جگہ کوئی دوسرا منصب دے دیا جائے۔ کہا جی ہمارے پاس اس گریڈ کی تو کوئی جاب نہیں ہے، ہاں اس سے چھوٹے گریڈ کی ہے، اس سے نیچے ایک آدمی 20ویں گریڈ میں ہو اور اس سے کہا جائے کہ 17ویں گریڈ پہ چلے جاؤ، جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہو، پھر وہ دنیا کے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے کہ دنیا کا اگر کچھ نقصان ہوتا ہے اور آخرت اگر بچتی ہے، وہ دنیا کی قربانی دے دیتا ہے۔ تو انگریز سرکار نے کہا کہ ہمارے پاس ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز کا محکمہ ہے، وہ ہم اس کا ڈپٹی آپ کو بنا دیتے ہیں۔ کہا جی مجھے منظور ہے۔ وہ ڈپٹی کلیکٹر کا عہدہ چھوڑ کر ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز کا عہدہ قبول کر لیا۔ خواجہ صاحب بھی شاعر تھے، اور ہندوستان میں بڑے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ ایک کسی مشاعرے میں خواجہ صاحب کی ملاقات جگر مراد آبادی سے ہو گئی، اور جگر نے جب یہ دیکھا کہ خواجہ صاحب کا سارا روپ، سارا حلیہ بدل چکا ہے، تو پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ روپ کہاں سے لیا؟ کہا میرے شیخ ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون میں، بس ان کی صحبت کی برکت ہے، اللہ نے بدل دی۔ اب جگر نے کہا کہ خواجہ صاحب، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی تھانہ بھون جاؤں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ایک بری لت کی عادت ہے، اور وہ بری لت یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ تو کیا اس شراب نوشی کی حالت میں حضرت مجھے قبول کریں گے؟
خواجہ صاحب نے کہا بھائی میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ تو پوچھ کر بتاؤں گا کہ آپ کو اس حالت میں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ خواجہ صاحب تھانہ بھون گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت جگر سے ملاقات ہوئی تھی، تو جگر آنا چاہتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے ایک بری لت ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، تو کیا اس حالت میں حضرت مجھے قبول کریں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا خواجہ صاحب سے آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے تو کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا، میں اپنی طرف سے کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ کہا کہ ارے خواجہ صاحب کمال کر دیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے، میں اسے اپنا مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور رہی اس کی شراب نوشی، تو میں اسے خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، خانقاہ ایک قومی امانت ہے، ایک وقت جگہ ہے، میں وہاں اس کو نہیں ٹھہراؤں گا، میں اپنے مکان کا ایک کمرہ اسے دے دوں گا، اب اس میں جگر جانے اس کا خدا جانے، لیکن مہمان تو بنا سکتا ہوں۔ بس خواجہ صاحب کی جب دوبارہ ملاقات ہوئی، پوچھا تو کہا کہ حضرت نے تو یہ کہا، بس سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچھا یہ کہا؟ اور پھر سفر کر کے تھانہ بھون پہنچا۔ جب تھانہ بھون پہنچا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں اس پر یہ بات واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، گناہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، اور اگر ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو بعض گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بعض گناہوں سے نہیں کرتے، جبکہ جب بندہ توبہ کرے تو کل گناہوں سے کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ کل گناہوں سے توبہ، کل گناہوں پر استغفار، یہ نہیں کہ بعض کو چھوڑنا بعض کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، خود فریبی کے اندر مبتلا ہے۔ پہلی ملاقات کہا کہ حضرت میرے لیے آپ 4 دعائیں فرما دیں، اور دعا کی قبولیت کی کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے مانگا جائے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا مانگا جائے، اور رات دن میں اللہ نے دعا کی قبولیت کی گھڑی رکھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی زبان سے کوئی خیر کا کلمہ نکالنا چاہیے، کوئی ایسا برا کلمہ، کوئی بد دعا نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، کوئی برا کلمہ زبان سے نکل گیا، پھر جیسا نکلا ویسا ہو جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ اسے ستا رہا تھا۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوسنا دینے کی، بد دعا دینے کی، تو بچہ پریشان کر رہا تھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی اللہ کرے کہ تو چارپائی سے لگ جائے۔ اور وہ قبولیت کی کوئی ایسی گھڑی تھی کہ بچہ بیمار ہوا، چارپائی سے لگ گیا، اب روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، پیشاب پخانہ بستر پر ہے، اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، لیکن کبھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، ہمیشہ خیر کا کلمہ زبان سے نکالنا چاہیے۔ تو 4 دعائیں کرائیں۔ کہا کہ حضرت پہلی دعا تو یہ کر دیجئے کہ شراب پینے کو تو بہت پی لی ہے، لیکن اب ڈر لگتا ہے کہ قبر کی منزل قریب ہے، تو دعا کریں کہ اللہ شراب نوشی سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، دوسری یہ دعا کریں۔ اور تیسری دعا یہ کریں اللہ مجھے حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ اور چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ بس حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کوئی دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی کہ دعا کی قبولیت بھی اسی وقت ظاہر ہوئی کہ جگر مراد آبادی نے اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے شراب نوشی سے توبہ کی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی۔ اب اس کے بعد جو آدمی شراب کا عادی ہو اور شراب اچانک چھوڑ دے، اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے، جگر کی جان پہ بن گئی۔ بڑے بڑے اطباء، چونکہ ہندوستان کا بڑا مشہور آدمی تھا، بڑے بڑے اطباء آ گئے، معالج آ گئے، اور کہا کہ بھائی اگر جان بچانی ہے نا، جان بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو، تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، امتحان کا وقت۔ ایک شخص حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا، تو بعد میں کہا کہ حضرت ایک بات تو آپ نے پوچھی نہیں۔ پوچھا بھائی وہ کیا بات ہے؟ کہا میں تو افیون کھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بتا کتنی کھاتا ہے؟
تو جیب سے ڈبی نکالی اور ایک مقدار ہتھیلی پر رکھ کر بتائی کہ اتنی کھاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھی اچھا اتنی اتنی اس میں سے روز کم کر دے، آہستہ آہستہ کم کر دے، ایک وقت آئے گا کہ چھوٹ جائے گی. کہنے لگا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا کہ بھائی جائز تو نہیں ہے. تو بس اسی وقت ڈبی کو اٹھا کر پھینکا کہ اب جان چلی جائے لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ ہوتا ہے عزم اور ارادہ. تو جگر کی حالت بگڑ گئی، مرنے کے قریب ہو گیا. اطباء نے کہا کہ اگر جان بچانی ہے تو جان بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو. کہنے لگا کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیوں گا تو کتنے دن اور زندہ رہوں گا؟ کہا کہ یہی 2 4 5 سال اور زندہ رہ لو گے. اب یہ ایمان کی طاقت کیسی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کیسا یقین اور کیسا ایمان اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، کیسا ایمان کا نور دل کے اندر آتا ہے. کہنے لگا کہ اگر 4 5 سال تک اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیوں، 4 5 سال تک اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیوں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں چلا جاؤں. میں اس کو شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں. بہتر ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں لیکن توبہ کی تائب ہو کر جاؤں، نہ کہ گنہگار ہو کر جاؤں. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا دھوکہ دیتا ہے. کہتا ہے ارے تو توبہ کرے گا پھر تیری توبہ ٹوٹ جائے گی، ابھی تو تیری جوانی ہے نا، آخر بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا، ابھی کیوں توبہ کرتا ہے؟ ابھی تو رنگ رلیوں کا زمانہ ہے، عیش و مستی کا زمانہ ہے، ابھی کیوں توبہ کرتا ہے؟ تو نفس دھوکہ دیتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے. کبھی اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. انسان سے گناہ کا صدور ہو جائے بہت بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ توبہ کے اندر وہ تاخیر کرے، اللہ کو راضی نہ کرے، گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے کر پھرتا رہے. اور پھر اس یقین کی برکت تھی، اللہ نے صحت پہلے سے اچھی عطا فرما دی اور جگر مراد آبادی حج کے لیے بھی چلے گئے. وہ زمانہ تھا بحری جہاز سے جایا کرتے تھے، 6 مہینے کے بعد حج سے لوٹ کر آتے تھے. جانا رہنا آنا لمبا سفر ہوتا تھا. اور جب وہاں سے واپس آئے، بمبئی کی بندرگاہ پہ اترے تو چہرے پر داڑھی بھی شرعی داڑھی ہو چکی تھی. تو یہ دعا کی قبولیت بھی ظاہر ہوئی، شراب نوشی بھی چھوٹ گئی، داڑھی بھی رکھ لی، شرعی ہو گئی، اور اللہ نے حج بھی عطا فرما دیا. تو جب آئینے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھا تو شاعر تو تھے، ایک شعر کہا، اپنے بارے میں کہا کہ چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. پھر تانگے میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے تو دیکھا کہ تانگے والا وہی شعر گنگنا رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ جس کا شعر ہے وہ تانگے میں بیٹھا ہوا ہے. جگر مراد آبادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے توبہ کہ انسان ایسا عزم بالجزم کر لے، نفس سے کہہ دے، شیطان سے کہہ دے کہ جا اپنا کام کر، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، میں نے غلط لقمہ حاصل نہیں کرنا، میں نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دینی، میں نے نماز کو قضا نہیں کرنا. کسی بھی قسم کا گناہ ہو اپنے آپ سے مکالمہ کرنا چاہیے، اپنے نفس سے خطاب کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. تو تیسری چیز کیا تھی کہ گناہوں کو چھوڑ دے. اور یہ گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، ایک ہمت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. بس یہ نفس شکست کھا جاتا ہے، یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ایک ذرا سی آنکھ دکھانے کی دیر ہوتی ہے، یہ نفس سیدھا ہو جاتا ہے، میں نے نہیں گناہ کرنا. اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، ارادہ دیا ہے. تو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا. تو گناہوں کو چھوڑ دے. اور بھائی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اتنے بے ہمت ہو کہ تم سے گناہ نہیں چھوڑے جاتے تو فرماتے تھے کہ 2 کام کر لو. ایک تو یہ کام کرو کہ رات کو سونے سے پہلے سارے دن کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، سارے دن کی خرابیوں کو یاد کرو، کوتاہیوں کو یاد کرو، آج کا دن میرا کیسا گزرا ہے، کیا کیا اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، کیا کیا میں نے کوتاہی کی ہے.
تو سونے سے پہلے چند منٹ کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھ سے آج یہ خطا ہوئی ہے، یہ برائی ہوئی ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے صلح کر لو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور نیند کو کہتے ہیں کہ یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، یہ موت جو ہے نیند موت کی بہن ہے۔ کبھی آدمی سوتا ہے تو سونے کے بعد اٹھنا، بیدار ہونا نصیب نہیں ہوتا، سوتا کا سوتا رہ جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جی کیسے موت ہوئی، کہا جی سوئے تھے، سونے کے بعد اٹھے نہیں، موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ کے سامنے معافی مانگ کر سوئے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تمہارا نفس اور شیطان تم سے گناہ کراتے کراتے نہیں تھکتا تو تمہیں اللہ سے معافی مانگتے مانگتے، توبہ کرتے کرتے نہیں تھکنا چاہیے۔ ادھر وہ گناہ کرا دیتا ہے، ادھر تم معافی مانگ لو، ادھر وہ گناہ کراتا ہے، ادھر معافی مانگ لو۔ اور اسی طرح سے اگر زندگی گزرتی رہی کہ وہ توبہ ٹوٹتی رہی، تم توبہ کو جوڑتے رہے، توبہ ٹوٹتی رہی، ایک تو یہ ہوگا کہ جب آخر وقت آئے گا تو تم تائب ہو کر توبہ کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤ گے، اگر تمہارا آخری عمل توبہ ہوا۔ اور اگر آخری عمل توبہ نہ بھی ہوا تو ماضی کے پچھلے گناہوں کا بوجھ تو نہیں ہوگا، ارے آخر کے ایک آدھ دن کے گناہوں کا بوجھ ہوگا نا، پچھلا تو صاف ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ رات کو بستر پر بیٹھ کر سارے دن کی خرابیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو، یعنی اللہ سے صلح کر لو، اور کہو کہ یا اللہ آئندہ کل میں نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، تو میری مدد فرما۔ اللہ سے مدد بھی مانگ لو۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اتنے کم ہمت ہو جو گناہ نہیں چھوٹتے تو رات کو اللہ سے صلح کر کے سو جایا کرو، اگلے دن پھر ایسا کرو، پھر ایسا کرو، روز کا یہ معمول بنا لو۔ فرماتے تھے انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی سے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ جب اگلے دن گناہ کرے گا تو خیال تو آئے گا نا، ارے رات تو اللہ سے معافی مانگی تھی، تو کیسا انسان ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے، اور اللہ سے رات تو نے وعدہ کیا تھا، اب پھر وعدے کو توڑ رہا ہے، تو اندر ایک پشیمانی پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر گناہ کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے اور نیکیاں زندگی کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ خلوت، تنہائی، یہ بہت ضروری ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، دل کی ظلمت، اندھیرے دور ہوتے ہیں، دل کی سختی دور ہوتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، گناہ کی نفرت دل کے اندر آتی ہے، کیونکہ جب اندر روشنی آتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا خوشبو ہے اور کیا بدبو ہے۔ گناہ ایک بدبودار چیز ہے اور نیکی ایک خوشبو والی چیز ہے۔ جب اندر کی حس صحیح ہو جاتی ہے، اس بدبو اور خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اچھے اور برے کا احساس ہوتا ہے، تو کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ اللہ کرنی چاہیے، انشاءاللہ زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور ایک بات فرمائی کہ طاعت کی توفیق مل جائے۔ وہ طاعت کی توفیق کس طرح سے ملتی ہے؟ وہ بندے کے ارادے پر ملتی ہے، کہ بندہ ارادہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور نیکی کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو نیکی کی توفیق شامل حال ہو جائے، کیونکہ یہ راستہ، یہ اللہ کی نسبت اور معرفت بغیر نیکی کے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی توفیق سے اور اس کی نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ طاعت کی توفیق مل جائے اور غفلت من اللہ جاتی رہے۔ غفلت، یک دم غافل 100 دم کافر، یک دم غافل 100 دم کافر، کہ ایک سانس بھی اگر اللہ سے غافل ہوا تو گویا کہ اس نے 100 دفعہ کفر کر دیا۔ یک دم غافل 100 دم کافر، یک چشم غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کی نگاہ کند آگاہ نہ باشی۔ فرماتے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہو، شاید جس وقت تم غافل ہو اور وہی وقت اس کی عطا کا ہو، وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہو اور تم اس سے غافل ہو۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی،
شاید کہ نگاہ کند آگاہ نہ باشی، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے غافل نہ ہو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جتنی اللہ کی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، نعمتوں کو برتتے ہیں، اگر اس نعمتوں کے اندر سوچیں اور غور کریں، کبھی انسان ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہ ہو۔ کیسی کیسی نعمتیں ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کو سوچتے رہیں کہ اللہ کی کیا کیا عطا میرے شامل حال ہے، کبھی انسان اللہ سے غافل نہ ہو، شکر میں ڈوبا رہے، شکر میں گڑا رہے، ندامت کے اندر گڑا رہے کہ کہاں میری حالت، کہاں میرے اللہ کا مجھ پہ فضل۔ تو غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے، غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ اور بھائی توجہ بھی استحضار سے اور تکلف سے ہوتی ہے۔ کیا توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے؟ کہ اس بات کا استحضار کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ موجود ہے، میرا اللہ میرے ہر قول اور فعل سے واقف ہے، چاہے تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آج یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نا، اس نے انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کیا ہے، اور جو توجہ الی اللہ ہونی چاہیے تھی، اس توجہ الی اللہ سے ہٹا کر غفلت من اللہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک دھوکہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، بے حیائی، فحاشی، گندی قسم کی ویڈیوز، تصاویر، اور ساری ساری رات اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگے ایک نوجوان نے خود مجھ سے آ کر کہا جی میرے والد صاحب بڑی عمر کے ہیں، ساری رات موبائل پر جو ہے گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ایمان کا کیا بنے گا۔ موت کا وقت متعین ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کب آنے والی ہے۔ اگر ایسی حالت میں انسان کی موت آ جائے کہ برائی کے اندر مبتلا ہو، تو وہ موت کیسی موت ہوگی، کبھی سوچنا تو چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حالت میں تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ انسان سوچ سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ زندگی کیسی ہے، تو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، ویسی موت بھی ہونی ہے۔ بعض لوگوں کی موت ہوتی ہے نا، قابل رشک موت ہوتی ہے، اور ایسی موت کہ آدمی ذکر کرتا ہوا، اللہ کا نام لیتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا، یا نماز کی حالت میں، نیکی کی حالت میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو دیکھ کر یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ بھئی کاش اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ انسان کی زبان پہ یہ کلمات آتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما دے۔ تو یاد رکھیے کہ جن کی موت قابل رشک ہوتی ہے ان کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے، اور اس قابل رشک زندگی کا یہ نچوڑ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے کہ موت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ ہم زندگی گزارے فسق و فجور والی، نافرمانی والی، اور امید یہ رکھیں کہ خاتمہ اچھا ہوگا۔ ارے بھائی کیسے اچھا ہوگا؟ موت کا وقت ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ جو کچھ انسان زندگی میں عمل کرتا ہے، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہی احوال موت کے وقت طاری ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ موت کا وقت ہے، اسے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن کلمہ زبان پر نہیں آتا۔ کہتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ترازو کی جو سوئی ہے وہ میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ کیا تھا کہ کم تولا کرتا تھا، وہ ترازو کی جو سوئی ہے نا کہ جھکتا ہوا تولنا چاہیے، کم تولا کرتا تھا۔ اب جب موت کا وقت آیا، کہتا ترازو کی سوئی میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا نام زبان پہ نہیں آیا، خاتمہ خراب ہو گیا۔ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا، جب موت کا وقت آیا کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کہتا نہیں اس لڑکے کو بلا دو، اس لڑکے کو بلا دو۔ کسی نے اس کو کہا کہ بھائی اس کی حالت بہت خراب ہے، تو ایک دفعہ آ کر اس سے مل لے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں۔ جب اس کو اطلاع ہوئی کہ وہ آ رہا ہے تو سنبھل کر بیٹھ گیا، اس میں جان پڑ گئی، لیکن اسے پھر غیرت آئی۔ اس نے کہا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اس کا کیا تعلق تھا، وہ راستے سے واپس چلا گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ تو آ رہا تھا اور وہ واپس چلا گیا، بس ایک ہائے کی اور روح پرواز کر گئی، خاتمہ خراب ہو گیا، اللہ کا نام زبان پہ نہ آیا۔ تو جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی۔
اپنی زندگی کو قابل رشک بنانا چاہیے، اور وہ قابل رشک زندگی نیکی کے ساتھ بنتی ہے، تقوی سے بنتی ہے، وہ گناہوں سے بچ کر بنتی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ بنتی ہے، اور برے اخلاق سے دل کو خالی کر کے بنتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرما دے، اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، غفلت والی زندگی سے اللہ ہمیں بچائے، اپنی نسبت میں معرفت میں اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے، اور آخرت کے فکر کو اللہ دلوں میں بیدار فرما دے، اور دنیا کی مذمت کو اللہ دلوں میں ڈال دے کہ یہ دنیا مردار، اسے چھوڑ کے جانا ہے، اسے ہم نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے، یہ دنیا تو چھوڑنے کی چیز ہے، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر ترقی کرتا رہوں، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کہ بس میرے پاس جو چیز ہو وہ کسی کے پاس نہ ہو، میرا جو لائف اسٹائل ہو ایسا کسی کا نہ ہو، میرے جیسی گاڑی کسی کے پاس نہ ہو، میرے جیسا مکان کسی کا نہ ہو۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ دنیا کی چمک دمک اس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، یہی تجھے دنیا رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جس کو مرنا ہو کیا وہ اسی طرح سے جیتا ہے؟ ایک خواجہ صاحب نے اور ایک اشعار کہے، فرمایا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، میت قبر میں اتاری جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں موت کا سبق یاد کرنے والا بنا دے، اور حدیث میں بھی آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور موت کو یاد کرنا کیا ہے؟ اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تیاری کیا ہے؟ اعمال کے اندر لگ جاؤ، اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ، اور جو اعمال میں لگا ہوتا ہے اسی عمل پر اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا، لیکن وہ عمل پر ہوگا، اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے گا، لیکن زندگی تو ایسی گزارنی چاہیے کہ کچھ اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نیکی تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امیر صاحب دعا کرا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتغزیلنا بها جمیع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام، ورب الركن والمقام، ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل اسم، والغنیمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار۔ رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا،
وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اخلاق رذیلہ سے یا اللہ ہمارے قلوب کو خالی فرما اخلاق حمیدہ سے یا اللہ ہمارے قلوب کو آراستہ فرما یا اللہ تکبر کو عجب کو خود پسندی کو حسد بغض کینے کو یا اللہ دلوں سے نکال دے یا اللہ نفرت عداوت کو دلوں سے نکال دے یا اللہ عاجزی زاری تواضع پیدا فرما صبر و شکر کی توفیق عطا فرما توکل اور قناعت عطا فرما رجا ہمارے اندر پیدا فرما اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ گناہوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ گناہ کی نفرت دلوں میں ڈال دے گناہ کی مذمت دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ گناہ کا چھوڑنا آسان فرما دے نیکی کا کرنا آسان فرما دے اے اللہ نیکی کی رغبت دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ جو ہمارا ماضی گناہوں سے آلودہ گزر چکا اے اللہ اس ماضی پر ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرما پکی سچی توبہ کی یا اللہ توفیق عطا فرما ہمیشہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا اے اللہ غفلت والی زندگی سے اور غفلت والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ ذکر پر ہمیں استقامت نصیب فرما نیکی پر ہمیں استقامت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما جتنے بھی حاضرین ان کے متعلقین اہل خانہ اے اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو پورا فرما سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما علم و عمل میں خیر و برکت فرما روزی روزگار میں خیر و برکت فرما گھر بار میں خیر و برکت فرما اے اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں نعمتیں راحتیں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہر دکھ کو ہر غم کو ہر پریشانی کو ہر بیماری کو یا اللہ دور فرما مخروزین کو قرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں بے حساب برکتیں عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا اولاد کا محتاج نہ بنا فساق فجار کا دست نگر نہ بنا یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ اس مرکز کو یا اللہ تا قیام قیامت آباد فرما یہاں سے دعوت و تبلیغ کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما یا اللہ ہمارے حضرت امیر صاحب یا اللہ یہ بھی استقامت کا ایک نمونہ ہے یا اللہ انہیں دیکھ کر ہمیں ہمت حاصل ہوتی ہے اے اللہ تو ان کا ٹھنڈا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما ان کی صحت میں عافیت میں زندگی میں یا اللہ اعمال میں یا اللہ خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ اپنے ان بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ چمن جو انہوں نے آباد کیا اے اللہ تو اسے شاد و آباد فرما اسے پھلتا پھولتا رکھنا یا اللہ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھنا اے اللہ یہاں سے دعوت و تبلیغ کے فیضان کو سارے عالم میں یا اللہ جاری و ساری فرما جہاں جہاں بھی یا اللہ جماعت متحرک ہے اے اللہ تو سب کی نصرت فرما سب کے کام میں برکت عطا فرما اپنی تائید اور توفیق کو یا اللہ شامل حال فرما اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما خدمت دین کے لیے یا اللہ قبول فرما
دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، احجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں شادین کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہے، اے اللہ تو سب کی نصرت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بڑے اکابر دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہماری جانب سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی خدمات کا صلہ یا اللہ اپنی شایع نشان عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے والدین اکابر حیات ہیں، صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے ٹھنڈے سائے سروں پہ سلامت فرما۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا، اپنی رضا کے ساتھ رکھنا، اپنی رضا والی موت عطا فرمانا، اپنے دھیان اور استحضار والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے بچا لینا، ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ قبروں کو منور فرما دے، کشادہ فرما دے، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اپنے حبیب کا جوار اور دیار ہمیں نصیب فرما، آپ کا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس جگہ میں جو آپ نے برکت رکھی ہے، جو دعوت و تبلیغ کے انوار رکھے ہیں، اس سے ہمارے قلوب کو یا اللہ منور فرما۔ اے اللہ اس کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، اس سے وابستگی یا اللہ نصیب فرما، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ سے وابستگی نصیب فرما، اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خلق خدا کی محبت اور ہمدردی دلوں میں پیدا فرما، دین کے پیغام کو یا اللہ دنیا کے چپے چپے پر پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے ادنا سے ذریعے کے طور پر یا اللہ ہمیں قبول فرما، صحت میں، صلاحیت میں، عافیت میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا